انم ایف ایس سی کی طلبہ تھی اور انم کا باپ اسی کالج کی ایک کینٹین پر نوکر تھا۔ وہ کالج کے طالب علموں کو چائے اور سموسے پیش کرتا تھا۔ انم نے اپنے باپ کو سختی سے منع کیا کہ کسی کو بھی اس بات کا پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ میں آپ کی بیٹی ہوں، ورنہ میں یہ کالج چھوڑ دوں گی۔ انم جب اپنی کلاس فیلوز کے ساتھ کالج کی کینٹین میں جاتی تو اس کا باپ ان کو چائے اور سموسے پیش کرتا، جبکہ اس کی نظریں جھکی ہوئی ہوتی تھیں۔ انم نے کالج میں پہلی پوزیشن حاصل کی تو تمام طلباء کے والدین کو بھی اس تقریب میں دعوت دی گئی تاکہ خوشی کے اس موقع پر وہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ شامل ہو سکیں۔ یہ سن کر انم کافی پریشان ہوئی۔ وہ کسی صورت نہیں چاہتی تھی کہ کالج کے ٹیچرز اور اس کے کلاس فیلوز کو پتہ چلے کہ اس کا باپ تو کالج کا ایک معمولی سا نوکر ہے جو پھٹے پرانے کپڑے پہن کر کالج کی تقسیم انعامات کی تقریب میں شامل ہوگا۔ اس لیے انم نے اپنے باپ کو منع کیا کہ آپ کالج مت آئیے گا، کیونکہ مجھے بہت شرمندگی محسوس ہوگی۔ بیماری یا شہر سے باہر جانے کا کوئی بہانہ کر لیجیے گا تو بہتر ہوگا۔ باپ نے اپنی بیٹی سے وعدہ کیا کہ بیٹی پریشان ہونے کی تجھے ضرورت نہیں، تمہارا باپ کبھی بھی تمہیں شرمندہ نہیں ہونے دے گا۔ تقریب والے دن جب انم کو اسٹیج پر بلایا گیا، وہ بڑے فخریہ انداز میں اسٹیج پر آ رہی تھی، لیکن اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں جب اس نے دیکھا کہ کالج کی اس تقریب کا مہمان خصوصی تو عبد المجید ایک پرائیویٹ ہسپتال میں صفائی کا کام کرتا تھا۔ مختلف وارڈ میں وہ صفائی کے دوران جب مریضوں کو دیکھتا تو اس کے دل سے ایک ہی دعا نکلتی کہ اے میرے پروردگار، ان کو جلد صحت یاب فرما۔ اپنی سروس کے دوران اس نے کئی ایسے مریض دیکھے تھے جو صحت یاب ہو کر واپس گھر کو لوٹ جاتے، کچھ ایسے بھی تھے جن کی موت ہسپتال میں ہی ہو جاتی۔ ان تمام واقعات میں ایک ایسا واقعہ بھی ہوا جسے عبد المجید کسی صورت فراموش نہ کر سکا۔ ایک عورت کو ہسپتال لایا گیا جس کی حالت ڈیلیوری کے باعث بہت خراب تھی۔ وہ شدت سے چیخ رہی تھی جبکہ اس کا شوہر اسے تسلی دے رہا تھا۔ عورت کی حالت بے حد نازک تھی اور اسے فوراً ایمرجنسی وارڈ میں لے جایا گیا۔ یہاں ایک لیڈی ڈاکٹر نے اس کے شوہر کو بتایا کہ آپ کی بیوی کا بڑا آپریشن کرنا پڑے گا، کیونکہ الٹرا ساؤنڈ سے معلوم ہوا ہے کہ بچہ پیٹ میں الٹا ہے اور اس کی نارمل ڈیلیوری ممکن نہیں۔ عورت کا آپریشن جاری تھا جبکہ اس کا شوہر باہر کھڑا دعا کر رہا تھا۔ عبد المجید اس شخص کے پاس گیا اور اسے تسلی دی اور اسے کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ سب بہتر کرے گا۔ مشکل کی اس گھڑی میں ایک چھوٹی سی تسلی بھی بہت بڑی نعمت ہے، لہٰذا اس شخص نے عبد المجید کا شکریہ ادا کیا۔ تھوڑی دیر بعد لیڈی ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر آئی اور اس شخص کو مبارکباد پیش کی کہ اللہ نے آپ کو ایک بیٹی عطا کی ہے اور آپ کی بیوی خطرے سے باہر ہے۔ یہ خبر سن کر وہ آدمی اللہ کا شکر ادا کرنے لگا اور اب اس کے چہرے پر ایک اطمینان تھا۔ اس شخص کی بیوی کچھ عرصہ ہسپتال میں ہی رہی جبکہ بچی کو ایک شیشے کے باکس میں رکھا گیا کیونکہ اس کا سانس کا مسئلہ تھا۔ عبد المجید وارڈ کی صفائی کے دوران اس بچی کو غور سے دیکھتا اور اس کی صحت کے لیے دعا کرتا۔ 4 دن بعد بچی کو وہاں سے ڈسچارج کیا گیا اور اپنی ماں کے پاس لایا گیا۔ بچی اب کافی حد تک نارمل ہو چکی تھی اور اپنی ماں کا دودھ پینے کے قابل تھی۔ تقریباً 1 ہفتے بعد اس عورت کو ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ اس وقت عبد المجید باہر صحن کی صفائی کر رہا تھا جب اس نے دیکھا کہ عورت کو اس کے شوہر نے سہارا دے رکھا تھا اور پھر دونوں ایک گاڑی میں سوار ہوئے، مگر حیرت کی بات تو یہ تھی کہ ان کے ساتھ بچی نہیں تھی۔ عبد المجید کافی حیران ہوا کہ وہ دونوں بچی کے ساتھ لے کر کیوں نہیں جا رہے۔ عبد المجید کو اس بچی سے کافی الفت ہو چکی تھی اور وہ روزانہ 2 سے 3 بار بچی کو ضرور دیکھتا۔ وہ وارڈ کے اندر داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ ایک نرس اسی بچی کو اٹھا کر باہر جا رہی ہے۔ عبد المجید نے یہ سمجھا کہ بچی کی ماں اور اس کا والد باہر گاڑی میں اپنے بچی کا انتظار کر رہے ہیں اور نرس ان کے پاس جا رہی تھی، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ ایسا بالکل نہیں ہوا۔ میاں بیوی دونوں گاڑی میں سوار ہو کر ہسپتال سے جا چکے تھے جبکہ نرس تیز تیز قدموں کے ساتھ بچی کو لے کر وہاں سے روانہ ہوئی۔ جب وہ ہسپتال کے گیٹ پر پہنچی تو عبد المجید بھی چپکے سے اس کے پیچھے چلنے لگا۔ گیٹ کے سامنے ایک گاڑی رکی، نرس اس گاڑی میں سوار ہوئی اور پھر وہ گاڑی تیزی سے وہاں سے روانہ ہو گئی۔ یہ بات عبد المجید کو ہضم نہ ہو سکی۔ اس نے اپنی بائک اسٹارٹ کی اور گاڑی کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ وہ مسلسل گاڑی کا تعاقب کر رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ یہ سوچ رہا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ماں اپنے 7 دن کی بچی کو چھوڑ کر گھر اکیلی چلی جائے، اور یہ نرس بچی کو لے کر آخر کہاں جا رہی تھی۔ گاڑی کی رفتار بہت تیز تھی، لہٰذا عبد المجید کو بھی اپنی بائک کی رفتار بڑھانی پڑی۔ شاید ڈرائیور نے شیشے سے دیکھ لیا تھا کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔
اس نے گاڑی کی رفتار پہلے سے بھی زیادہ کر دی۔ جب گاڑی ایک ٹریفک سگنل پر رکی تو عبدالمجید بالکل گاڑی کے قریب آ گیا۔ اس نے اندر جھانک کر دیکھا تو ڈرائیور پسینے سے شرابور تھا اور نرس بھی کافی گھبرائی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ عبدالمجید کی چھٹی حس نے کام کیا اور اس نے سوچنے پر مجبور کر دیا کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ یہ لوگ بچی کو اس کے والدین کے پاس ہرگز نہیں لے جا رہے تھے۔ جبکہ گاڑی ٹریفک سگنل سے آگے بڑھی تو عبدالمجید بھی گاڑی کے ساتھ ساتھ چلنے لگا اور پھر موقع پا کر اپنی بائک گاڑی کے سامنے لے آیا۔ گاڑی رکتے ہی ڈرائیور نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور گاڑی وہیں چھوڑ کر بھاگنا شروع کر دیا۔ اگر عبدالمجید اس ڈرائیور کا پیچھا کرتا تو وہ نرس وہاں سے غائب ہو سکتی تھی، لہٰذا عبدالمجید نے اس ڈرائیور کا ہرگز پیچھا نہ کیا اور اپنی نظریں اس نرس پر ہی مرکوز رکھیں۔ وہ نرس کے قریب آیا اور اس سے پوچھا کہ یہ بچی کو کہاں لے کر جا رہی ہو؟ سچ سچ بتاؤ ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ نرس رونے لگی اور کہا کہ میری کوئی غلطی نہیں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ ایسے باتیں کر رہی تھی جیسے کوئی چوری کر رہی ہو یا پھر بہت بڑا جرم کرنے جا رہی ہو۔ عبدالمجید نے حالات کو بھانپتے ہوئے اس نرس کو سائڈ پر کیا اور کہا کہ مجھے ساری حقیقت بتاؤ ورنہ ابھی پولیس کو بلاؤں گا۔ نرس نے رو کر کہا کہ خدارا ایسا مت کیجیے، میں آپ کو سب بتاتی ہوں۔ میں خود سے کچھ نہیں کر رہی بلکہ میں تو ایک گروپ کا حصہ ہوں اور مجھے اس کام کے لیے مجبور کیا گیا ہے۔ میں اسی بچی کو رانی بائی کے پاس لے کر جا رہی تھی۔ عبدالمجید نے نرس سے پوچھا کہ یہ رانی بائی کون ہے، جس پر نرس نے بتایا کہ وہ نومولود بچوں کو خریدتی ہے، ان کو پال پوس کر بڑا کرتی ہے، پھر اس کی مرضی ہے کہ وہ بچوں کے ساتھ کوئی بھی کام لے۔ کچھ بچوں کو وہ آگے فروخت کر دیتی ہے بلکہ کچھ بچوں کو وہ اپنے پاس رکھ لیتی ہے۔ وہ ایک طوائف ہے جس کے ہاتھ بہت لمبے ہیں اور اس نے بڑے بڑے لوگوں سے تعلقات بنا رکھے ہیں۔ عبدالمجید یہ سن کر بہت حیران ہوا اور اس نے نرس سے کہا کہ کیا ان بچوں کے والدین کو اس بات کا پتہ ہے کہ ان کی بچیاں کہاں پہنچائی جاتی ہیں، اور وہ سب جان کر بھی اپنی معصوم بچوں کو ہسپتال چھوڑ کر کیوں چلے جاتے ہیں؟ نرس نے عبدالمجید کو بتایا کہ وہ بالکل اس بات سے ناواقف ہیں کہ ان کی بچیوں کو کہاں پہنچایا جاتا ہے۔ دراصل کچھ غریب والدین جن کے پہلے بھی کافی بچے ہوتے ہیں اور مہنگائی کے اس دور میں ان کے لیے زیادہ بچے پالنا آسان نہیں، وہ اپنی مرضی سے ہی اپنی بچیوں کو ہسپتال میں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے انہیں باقاعدہ بتایا ہوتا ہے کہ اگر وہ اپنی مرضی سے کوئی بچہ یہاں چھوڑ کر جائیں گے تو اس بچے کو یتیم خانے منتقل کر دیا جائے گا جہاں اس کی بہتر پرورش کی جائے گی۔ دراصل والدین کو سبز باغ دکھائے جاتے ہیں اور بچی کو ہسپتال میں چھوڑنے کے بدلے انہیں کچھ رقم بھی دی جاتی ہے۔ ان سے کہا جاتا ہے کہ ان کی بچیوں کی یتیم خانے میں بہترین پرورش کی جائے گی جہاں ان کی تعلیم اور صحت کا خیال رکھا جائے گا، اور جوان ہونے پر یتیم خانے کی انتظامیہ انہیں عزت کے ساتھ رخصت کرے گی۔ مگر یہ سب جھوٹے دعوے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب مختلف لوگوں کے ذریعے ان بچیوں کو غیر قانونی مقاصد کے لیے فروخت کر دیتے ہیں۔ یہ مکروہ دھندا کئی معصوم بچوں کی زندگی تباہ کر دیتا ہے اور والدین کو اس سازش کا علم تک نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر صاحب مختلف لوگوں کے ذریعے ان بچوں کو رانی بائی کے پاس پہنچاتا ہے اور اس کام کے لیے مختلف نرسوں کی مدد بھی لی جاتی ہے۔ نرسیں بیچاری مجبور ہوتی ہیں کیونکہ ڈاکٹر صاحب کے پاس ان کی ویڈیوز موجود ہوتی ہیں۔ وہ پہلے ان کو اپنے جال میں پھنساتا ہے اور پھر ان سے اس طرح کے کام کرواتا ہے۔ عبدالمجید یہ تمام باتیں سن رہا تھا اور اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ بے ہوش ہو جائے گا۔ وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہا تھا کہ میرے ہوتے ہوئے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور مجھے اس کی خبر تک نہ ہوئی۔ پچھلے 10 سال سے وہ اسی ہسپتال میں تھا لیکن اسے کبھی اس مکروہ سازش کی بھنک بھی نہ لگی۔ عبدالمجید کا دل غم اور غصے سے بھر گیا۔ وہ سوچنے لگا کہ آخر وہ اس ظالم کے ظلم کے خلاف کیا کر سکتا ہے، لیکن ایک بات طے تھی کہ وہ اب خاموش نہیں بیٹھے گا۔ لیکن یہ کام اتنی چالاکی اور خاموشی سے ہو رہا تھا کہ کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوتی تھی، حتیٰ کہ ایک ایسے شخص کو بھی پتہ نہ چل سکا جو روزانہ وارڈ اور کمروں کی صفائی کرتا تھا اور اسی ہسپتال کا حصہ تھا۔ مگر اب اس نے ٹھان لیا تھا کہ وہ یہ مکروہ دھندا بند کروائے گا اور مجرموں کو سزا ضرور ملے گی۔ اور ان معصوم بچیوں کو پیدا ہونے کے کچھ دن بعد ہی ایک ایسے ماحول میں پہنچا دیتے ہیں جو ایک جہنم سے کم نہیں۔ عبدالمجید نے تمام مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانے کی ٹھان لی۔ اس نے نرس سے کہا کہ اب کیا تم اپنے کیے پر پچھتا رہی ہو اور کیا تم میری مدد کرو گی تاکہ میں ان کو پکڑوا سکوں؟ نرس نے کہا کہ ہاں میں ضرور آپ کی مدد کروں گی، مگر میری جان کو خطرہ ہوگا کیونکہ یہ لوگ کافی خطرناک ہیں، ان کا نیٹ ورک کافی وسیع ہے اور جب انہیں پتہ چلے گا کہ میں ان کے گینگ کا حصہ نہیں ہوں تو یہ مجھے مارنے کی پوری کوشش کریں گے۔
عبد المجید بچے کو اپنے گھر لے آیا اور اپنی بیوی کی گود میں ڈال دیا، جبکہ نرس کو بھی بحفاظت اپنے گھر پہنچایا، مگر وہ بھی آرام سے نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ اس نے بہت سے لوگوں کو بے نقاب کرنا تھا۔ اگلے دن وہ نرس کو اپنے ساتھ لیا، پولیس اسٹیشن لے گیا اور اس کے بیانات ریکارڈ کروائے۔ انسپکٹر صاحب نے نرس کو اس بات کا یقین دلایا کہ آپ کے ساتھ کافی رعایت کی جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہیں ہماری مدد کرنی پڑے گی، اور جو لوگ اس مکروہ دھندے میں ملوث ہیں ان سب کو پکڑوانا پڑے گا۔ سب سے پہلے پولیس نے اپنے سپاہیوں کی مدد سے اس ہسپتال پر چھاپہ مارا اور ڈاکٹر سمیت کافی لوگوں کو گرفتار کیا۔ ڈاکٹر صاحب کی اپنی 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا تھا۔ جب اس کی بیوی کو پتہ چلا کہ اس کا شوہر تو ایک درندہ تھا تو اس نے اپنے شوہر سے خلا لے لی۔ یہ منظر بڑا عجیب تھا جب اس کی بیوی پولیس اسٹیشن آئی تھی اور اپنے شوہر کے منہ پر تھوک کر چلی گئی، اپنی نفرت کا اظہار کیا اور کہا کہ مجھے زندگی بھر اس بات کا افسوس رہے گا کہ میں نے تم جیسے شخص سے محبت کی اور پھر شادی کی۔ اب رانی کو پکڑنے کی باری تھی۔ جب اس کے گھر پر چھاپہ مارا گیا تو پتہ چلا کہ وہ شہر چھوڑ کر جا چکی ہے اور ان تمام بچوں کو بھی اپنے ساتھ لے گئی ہے جو کسی نہ کسی طریقے سے اس تک پہنچائے گئے تھے۔ رانی کا نمبر ڈال کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اس کا نمبر بند جا رہا تھا اور اس نے اپنے پیچھے کوئی ایسا نشان نہیں چھوڑا تھا جس سے معلوم ہو کہ وہ کہاں گئی ہے۔ نرس کے پاس رانی کی ایک ملازمہ کا نمبر تھا، جب نرس نے اس نمبر پر رابطہ کیا تو وہ نمبر آن تھا۔ پولیس نے اس کی ملازمہ سے رابطہ کیا اور کہا کہ اگر تم ہمارے ساتھ تعاون کرو گی تو ہم بھی اس بات کا وعدہ کرتے ہیں کہ کوئی شخص تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا اور گورنمنٹ کی طرف سے تمہیں انعامات بھی دیے جائیں گے۔ ملازمہ نے کہا کہ میں انعامات کی لالچ میں ایسا کچھ بھی نہیں کرنا چاہتی، بس گناہوں کی اس دلدل سے نکلنا چاہتی ہوں۔ ملازمہ کی مدد سے رانی کا ٹھکانہ معلوم ہو چکا تھا اور رانی کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو بھی گرفتار کیا گیا جو ہمارے علاقے میں بظاہر تو بڑے معزز بن کر پھرتے تھے، لوگوں کی خدمت کرنے کا جذبہ رکھتے تھے، لیکن اندر سے وہ شیطان تھے۔ بہت سے لوگ عبد المجید کی بدولت بے نقاب ہو چکے تھے، سب سے بڑھ کر وہ لاوارث بچیاں جو رانی کے اڈے سے برآمد ہوئی تھیں۔ عبد المجید کی وجہ سے ان گناہوں کی دنیا سے محفوظ رہیں۔ یہ معصوم بچیاں آنے والے دنوں میں ظلم کی بھیٹ چڑھنے والی تھیں۔ پہلے ان پر نظروں سے ظلم کیا جاتا اور پھر ان کے جسموں کے ساتھ کھیلا جاتا۔ عبد المجید نے ان بچیوں کو اس مکروہ دنیا سے بچا لیا۔ حکومت نے اس کی خدمات کے اعتراف میں اسے بڑے انعامات اور اعزاز سے نوازا۔ عبد المجید ایک اعلیٰ ظرف انسان تھا۔ اس نے اس نرس کو بھی نہیں بھلایا کیونکہ اس کی مدد کے بغیر وہ یہ کارنامہ انجام نہیں دے سکتا تھا۔ بہت سے لوگ بے نقاب کیے اور پھر ان معصوم بچوں کو یتیم خانے منتقل کیا گیا۔ اس کے بعد عبد المجید اس جوڑے کے پاس گیا تھا جو اپنی معصوم بچی کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ عبد المجید نے رو کر کہا تھا کہ تم لوگوں نے ایسا کیوں کیا؟ ایک معصوم بچی کو جہنم کی آگ میں جلا کر کیوں چلے گئے؟ وہ دونوں رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہم نے غربت کے ہاتھوں مجبور ہو کر یہ سب کیا تھا، لیکن ہمیں بتایا گیا تھا کہ آپ کی بیٹی محفوظ ہاتھوں میں ہے اور ان کو یتیم خانے منتقل کیا جائے گا۔ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ وہ ظالم انسان ہماری بیٹی کو ایک طوائف کے ہاتھوں بیچ دیں گے۔ عبد المجید نے وہ معصوم بچی ان کے حوالے کی اور بہتے ہوئے آنسوں سے کہا، اس کا خیال رکھنا کہ یہ کلی کہیں مرجھا نہ جائے۔ وہ اپنے آنسو چھپانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ دونوں عبد المجید کے دل کا حال جان چکے تھے۔ بچے کی ماں نے عبد المجید کو آواز دی اور کہا، بھائی میں ایک ماں ہوں اور اس بات کو سمجھتی ہوں کہ آپ کا دل اس بچی کے لیے تڑپ رہا ہے۔ ایک ماں ہونے کے ناطے میں اپنے بھائی کو یہ بچی دے رہی ہوں، اس کا خیال رکھنا، آج سے آپ ہی اس کے وارث ہیں۔ عبد المجید نے اس بچی کو اپنے سینے سے لگایا اور اسے اپنے گھر لے آیا۔ اس نے اس بچی کا نام انم رکھا۔ چونکہ اس کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی اس لیے اس نے بچی کو بڑے ناز و نام سے پالا تھا۔ عبد المجید نے اپنی محنت مزدوری کر کے انم کی ہر ضرورت پوری کی اور اسے ایک بہتر زندگی دینے کی ہر ممکن کوشش کی۔ انم کو ہر آسائش فراہم کی تھی۔ انم سے عبد المجید کی محبت کا یہ عالم تھا کہ آدھی رات وہ ایک بار انم کو ہلکا سا بخار ہو گیا تھا۔ ساری رات وہ سو نہ سکا، بار بار انم کو بخار چیک کرتا رہا اور ساری رات مصلی بچھا کر اپنی بچی کی صحت کے لیے دعا کرتا رہا۔ انم ابھی چھوٹی بچی تھی، وہ اس بات سے ناواقف تھی کہ اس کا باپ اس سے کتنی محبت کرتا ہے، مگر وہ جیسے جیسے بڑی ہوئی جو اسے اس سے محبت کرتا ہے۔ عبد المجید نے ہسپتال کی وہ جاب چھوڑ دی کیونکہ ہسپتال مکمل طور پر بند ہو چکا تھا۔ سارا عملہ وہاں سے فارغ کیا گیا۔ عبد المجید جاب نہیں کرنا چاہتا تھا، لہٰذا اس نے کالج میں ایک کینٹین پر جاب کرنا شروع کی۔ انم ایک ذہین بچی تھی جو شروع سے ہی کلاس میں ٹاپ کر رہی تھی، مگر میٹرک کے بعد وہ جیسے ہی کالج میں پہنچی تو اسے پتہ چلا کہ اس کا باپ تو اسی کالج کی کینٹین میں ایک نوکر ہے جو کالج کے بچوں کو سموسے اور چائے پیش کرتا ہے۔
یہ کالج بہت بڑا تھا اور مہنگا بھی تھا، مگر جو کہ میٹرک میں انم نے اعلیٰ نمبر لیے تھے اور پورے بورڈ میں پہلی پوزیشن حاصل کی تھی، اسی لیے اس کالج میں اس کی فری ایڈمیشن ہوا تھا اور ماہانہ وظیفہ بھی ملتا تھا۔ یہاں امیر و کبیر گھرانوں کی لڑکیاں اور لڑکے تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ وہ بڑی بڑی گاڑیوں میں ادھر آتے تھے اور انم ان کو دیکھ کر کافی متاثر ہوئی۔ اس کے دل میں بھی اس خواہش نے جنم لیا کہ کاش وہ بھی بڑی سی گاڑی پر آتی، مگر اب وہ اپنے والد کی وجہ سے بہت پریشان تھی۔ جب اس نے اپنے والد کو پھٹے پرانے کپڑوں میں دیکھا اور وہ کالج کے لڑکوں اور لڑکیوں کو چائے اور سموسے پیش کر رہا تھا تو اسے بہت شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ کالج کے پہلے دن ہی اس نے اپنے والد سے گھر آ کر کہا کہ بابا، آپ کالج کی یہ نوکری چھوڑ دیں۔ کالج میں کوئی شخص بھی نہیں جانتا کہ میں آپ کی بیٹی ہوں، اور اگر کسی کو یہ بات پتہ چل گئی تو میں شرم سے پانی پانی ہو جاؤں گی اور کالج میں پڑھنا میرے لیے ممکن نہیں رہے گا۔ لہٰذا میں آپ کی منت کرتی ہوں کہ آپ کالج کی جاب چھوڑ دیں اور کسی کو مت بتائیے گا کہ میں آپ کی بیٹی ہوں۔ عبدالمجید نے انم سے کہا کہ بیٹی، یہاں کینٹین میں ملازم مت کرنا، میری مجبوری ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ کہیں اور نوکری کا بندوبست ہو جائے، لیکن اس وقت تک میں یہ ملازمت نہیں چھوڑ سکتا، اور وہاں تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ انم کا والد کالج کی کینٹین میں ملازم ہے۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کینٹین جاتی ہے۔ اس کا والد سر جھکا کر اس کو چائے سموسے پیش کرتا اور جلدی جلدی واپس چلا جاتا۔ اس کا بہت دل کرتا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو دیکھے، مگر وہ اس خوف سے اپنی بیٹی کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا کہ کہیں انم ناراض ہی نہ ہو جائے۔ وہ کسی صورت اپنی بیٹی کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ ایک دفعہ اس کی بیوی نے عبدالمجید سے کہا کہ آج انم جب کالج سے واپس آئے گی تو میں اس سے بات ضرور کروں گی اور اسے بتاؤں گی کہ آج وہ جس مقام پر ہے صرف اور صرف آپ کی وجہ سے ہی ہے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ ایسا کرے گی۔ عبدالمجید ہاتھ جوڑ کر اپنی بیوی سے یہی کہتا تھا کہ خدا را ایسا مت کرنا، اور خبردار اگر تم نے انم کو کچھ بتانے کی کوشش کی تو وہ جس طرح ہر کلاس میں اعلیٰ نمبر لیتی آئی ہے، اسی طرح مجھے امید ہے کہ وہ اس کالج میں بھی ٹاپ کرے گی۔ ڈاکٹر بننا اس کا سپنا ہے اور انشاءاللہ اس کا یہ ضرور سپنا پورا ہوگا۔ عبدالمجید کی اپنی بیٹی کے لیے دعائیں رنگ لائیں اور اس نے کلاس میں ٹاپ کیا۔ نہ صرف کلاس میں ٹاپ کیا بلکہ پورے بورڈ میں دوبارہ پہلی پوزیشن حاصل کی۔ جگہ جگہ سڑکوں پر انم کے پوسٹر لگے ہوئے تھے۔ پاس ہونے والے طالب علموں کے لیے کالج میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا اور تمام طالب علموں کے والدین کو بھی اس تقریب میں شمولیت کی دعوت دی گئی، مگر اس موقع پر بھی انم نے اپنے باپ سے کہا کہ بابا، بہتر یہی ہے کہ آپ کچھ دنوں کے لیے شہر سے باہر چلے جائیں۔ عبدالمجید نے بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹی، فکر کرنے کی کوئی بات نہیں، میری وجہ سے تم کبھی بھی شرمندہ نہیں ہوگی، یہ باپ تمہارا سر کبھی جھکنے نہیں دے گا۔ تقریب کے دن انم کو اسٹیج پر بلایا گیا۔ پرنسپل کے ساتھ شہر کے اعلیٰ شخصیات بیٹھی تھیں، مگر پرنسپل صاحب کے ساتھ والی کرسی پر جب انم کی نظر پڑی، اس کی آنکھیں بھر گئیں جب اس نے دیکھا کہ پرنسپل صاحب کے ساتھ اس کا باپ بیٹھا ہے، وہ بھی مہمان خصوصی کی حیثیت سے۔ انم کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ تعارف کے دوران پرنسپل صاحب نے کہا کہ ہمارے درمیان ایک ایسا عظیم شخص موجود ہے جس نے آج سے 20 سال پہلے ایک بچی کو گود لیا تھا، ایک ایسی بچی جس کی وجہ سے اس نے تقریباً 7 بچوں کی زندگی بچائی تھی، اور وہ بچیاں آج اس تقریب میں شامل ہیں۔ یہ وہ شخص ہے جس نے اپنی جان پر کھیل کر ان بچیوں کو عزت والی زندگی دی۔ اور پھر پرنسپل صاحب نے تعارف میں ہی عبدالمجید کا وہ سارا واقعہ بیان کیا جو ہسپتال میں پیش آیا تھا۔ وہ لڑکی اب جوان ہو چکی تھی۔ ایک ایک کر کے وہ عبدالمجید کے سامنے جھک رہی تھی اور عبدالمجید ان کے سر کا بوسہ لے رہے تھے، جبکہ شہر کے معزز لوگ عبدالمجید کے سامنے سیلوٹ کر رہے تھے اور خود پرنسپل صاحب بھی ان کے سامنے جھک کر سلام کر رہا تھا۔ انم بہت رو رہی تھی۔ سب یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ خوشی کے آنسو ہیں، لیکن انم اس بات پر رو رہی تھی کہ اس کا باپ تو بہت بڑا عظیم انسان تھا، مگر اس نے اپنے باپ کو پہچاننے کی کبھی کوشش ہی نہیں کی، ہمیشہ اس کے میلے کپڑے ہی دیکھے اور اس کی اسی حیثیت سے نفرت کرتی رہی۔ انم نے انعام وصول کیا، لیکن اس کے دل پر بہت بڑا بوجھ تھا۔ وہ کھل کر رونا چاہتی تھی، لیکن یہ جگہ موزوں نہیں تھی۔ وہ اپنے باپ سے پہلے گھر پہنچ چکی تھی اور بے چینی سے باپ کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی عبدالمجید گھر میں داخل ہوا تو اس کے پیروں میں گر گئی اور دھاڑیں مار کر رونے لگی۔ بابا، مجھے معاف کر دیں۔ باپ نے اپنی بیٹی کو گلے سے لگایا اور کہا کہ تم میرا فخر ہو، اب رونا بند کرو ورنہ میں بھی رونا شروع کر دوں گا۔ انم کو زندگی کا سب سے بڑا سبق ملا تھا کہ انسان تو اس کی ظاہری حلیے سے جاننے کی کوشش نہ کرو، کسی کو بھی اپنے سے کم تر نہ سمجھو۔ ہو سکتا ہے جس کو تم کم تر سمجھ رہے ہو وہ اللہ کے نزدیک تم سے بہتر ہو۔ ناظرین، آپ کو آج کی ہماری یہ کہانی کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔